جب پاکستان بنا تو لاہور کے پاگل خانے میں بہت سارے پاگل موجود تھے۔ آدھے پاگل، پورے پاگل، عام پاگل، خاص پاگل، مسلمان، سکھ اور ہندو، خطرناک پاگل، تھوڑے سے پاگل۔ بہت سارے پاگل ایسے تھے جنہیں علیحدہ کمروں میں رکھا جاتا تھا تاکہ وہ کسی اور کو نقصان نہ پہنچائیں۔ باقی عام پاگل اکٹھے رہتے تھے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، بات کرتے تھے۔ ان پاگلوں میں شہر ٹوبہ ٹیک سنگھ کا ایک پاگل سکھ بشن سنگھ بھی تھا۔ وہ اچھا خاصا کھاتا پیتا ذمہ دار تھا کہ بیچارہ نہ جانے کیسے پاگل ہو گیا، اور پھر اس کے اہل خانہ یعنی گھر والے اسے پاگل خانے میں چھوڑ گئے۔ پہل تو وہ اس سے ملاقات کے لیے آتے رہتے تھے، اس کے لیے کھانے کا سامان بھی لاتے تھے، لیکن جب پاکستان اور ہندوستان تقسیم ہو گیا تو بشن سنگھ کا سارا خاندان ہندوستان میں جا آباد ہوا اور اس کی ملاقات بند ہو گئی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ بشن سنگھ 15 سالوں سے اس پاگل خانے میں تھا، مگر ہر وقت کھڑا رہتا تھا اور یوں ہی کھڑے کھڑے کبھی دیوار سے ٹیک لگا کر سو بھی لیتا تھا۔ اس طرح ہر وقت کھڑے رہنے سے اس کے پاؤں سوج گئے تھے اور پنڈلیاں پھول گئی تھیں، مگر وہ ایسا پاگل تھا کہ دوسروں کے کہنے پر بھی لیٹ کر آرام نہیں کرتا تھا۔ وہ بالکل بے ضرر پاگل تھا اور اس کی زبان سے عجیب و غریب الفاظ اکثر سننے میں آتے تھے، جیسے کہ او پڑھ دی گڑ گڑ دی اینیکس دی بے دھیانہ دی منگ دی دال آف دی لالٹین۔ آخر 1950 میں پاکستان اور ہندوستان کی حکومت نے سوچا کہ پاگلوں کا بھی تبادلہ کر لینا چاہیے، یعنی مسلمان پاگلوں کو ہندوستان سے پاکستان اور ہندو یا سکھ پاگلوں کو پاکستان سے ہندوستان بھیج دیا جائے تاکہ ان پاگلوں کے اہل خانہ ان سے ملتے رہا کریں اور ان کا خیال بھی رکھیں۔ لاہور کے پاگل خانے میں جب یہ خبر پہنچی کہ دونوں ملکوں کے درمیان پاگلوں کے تبادلے پر کوئی معاہدہ ہو گیا ہے، تو وہ پاگل جن کا دماغ پوری طرح خراب نہیں ہوا تھا اور ان میں تھوڑی بہت عقل باقی تھی، آپس میں مل کر ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ اب کیا ہوگا، یہ کیوں ہو رہا ہے، ہم پاکستان میں رہیں گے یا ہندوستان میں، پاکستان یہاں ہے تو ہندوستان کہاں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ پاگل ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر کے تو مطمئن نہیں ہوتے تھے، وہ ان پڑھ چوکی داروں اور سپاہیوں سے بار بار پوچھا کرتے تھے اور وہ بھی مکمل لا علمی کا اظہار کرتے۔ تب پاگل بیچارے مزید پاگل ہو جاتے کہ ان کی اصل بات کوئی بھی نہیں سمجھ سک رہا۔ انہی دنوں میں کئی قابل ذکر واقعات بھی پیش آئے۔ ایک دن نہاتے نہاتے ایک پاگل نے زندہ باد پاکستان کا نعرہ اس زور سے لگایا کہ خود ہی فرش پہ پھسل کر گر پڑا اور چوٹ لگنے سے بے ہوش ہو گیا۔ ایک پاگل تو پاکستان ہندوستان کے معاملے پر ایسا جذباتی ہوا کہ ایک دن جھاڑو دیتے دیتے ایک درخت پر چڑھ گیا۔ وہ درخت کی ایک موٹی ٹہنی پر بیٹھ کر پاکستان اور ہندوستان کے موضوع پر مسلسل 2 گھنٹے تقریر کرتا رہا۔ سپاہیوں نے اس دانشور کو نیچے اترنے کو کہا تو وہ اور اوپر چڑھ گیا اور اعلان کیا کہ میں نہ تو پاکستان میں رہوں گا اور نہ ہندوستان میں تو اس درخت پر ہی رہوں گا۔ ایک پاگل ہندو جو کبھی لاہور میں وکالت کرتا تھا، اس بات پر پریشان تھا کہ ہندوستان جا کر اس کی وکالت نہیں چمکے گی۔ کوئی پاگل پریشان تھا کہ اسے ہندوستان کی بولی نہیں آتی، نہ جانے ہندوستان میں کون سی بولی چلتی ہوگی۔ ایک مرتبہ تو صورتحال بہت ہی نازک ہو گئی جب ایک پاگل نے خود کو قائد اعظم کہا اور اس کے مقابلے میں ایک اور پاگل نے بھی خود کو گاندھی کہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 گروہ بن گئے اور نعرے بلند ہونے لگے۔ قریب تھا کہ پاگل مل ملا کر کوئی دھنگا فساد ہی شروع کر دیتے۔
سپاہیوں نے فوراً ہی ان قومی رہنماؤں کو علیحدہ علیحدہ کمروں میں بند کر دیا۔ شور شرابے میں بشن سنگھ کا اپنا ایک الگ کردار تھا۔ وہ دونوں ممالک کے درمیان، یعنی ہندو پاگلوں کے درمیان یا ہندوستان کے پاگلوں کے درمیان اور پاکستان کے پاگلوں کے درمیان تبادلے کے متعلق پاگل خانے میں ہونے والی بات چیت بہت غور سے سنتا رہتا تھا۔ اگر کوئی اس سے اس کا خیال پوچھتا تو وہ یوں اپنی رائے کا اظہار کرتا: اوپر دی گڑ گڑ دی اینکس دی بے دھیانہ دی منگ دی دال آف پاکستان دی پاکستان گورنمنٹ۔ گویا اس نے اپنا شریفانہ اور بے ربط مگر پرانا جملہ تھوڑا سا بدل کر اس میں پاکستان گورنمنٹ کا اضافہ کر دیا اور بولنے لگا: بس بھائی بس۔ اس کے بعد تو سارے پاگلوں نے بشن سنگھ کے حق میں نعرے لگانا شروع کر دیے۔ وہ پاگلوں سے پوچھا پھرتا کہ اس کا توبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے، پاکستان میں یا ہندوستان میں؟ وہاں کسی کو بھی کچھ نہیں معلوم تھا۔ پاگل اس کے سوال کا جواب دیتے دیتے خود مزید پاگل ہوتے رہتے کہ توبہ ٹیک سنگھ تو خیر توبہ ٹیک سنگھ، اب نہ جانے لاہور کہاں چلا گیا، اور کیا معلوم کل کلاں سارا ملک ہی ایک شہر بن جائے یا ہر شہر میں ایک ملک بن جائے۔ وہ پاگل پن میں کسی شہر کا علاقہ تو کیا، اس کا نام بھی ٹھیک طرح نہیں بول سکتے اور بس اوٹ پٹانگ باتیں کرتے رہتے۔ اس پاگل خانے میں ایک ایسا پاگل آدمی بھی تھا جو خود کو حاکم سمجھتا تھا۔ ایک دن بشن سنگھ نے اسے جا کر پوچھا: جناب، توبہ ٹیک سنگھ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں؟ جواب میں اس پاگل نے کہکا لگا کر کہا: توبہ ٹیک سنگھ نہ تو پاکستان میں ہے اور نہ ہندوستان میں، اس لیے کہ ہم نے ابھی تک ایسا کوئی حکم ہی جاری نہیں کیا۔ پھر بشن سنگھ نے اس حاکم کی بڑی منت سماجت کی کہ وہ ایسا کوئی حکم صادر فرما دے تاکہ اس کی پریشانی دور ہو، مگر وہ حاکم وقت بہت مصروف تھا، اسے اور بھی بہت سے کام کرنے تھے، بہت سے حکم صادر فرمانے تھے، اس لیے وہ حاکم بشن سنگھ پر برس پڑا: اوپر دی گڑ گڑ دی اینکس دی بے دھیانہ۔ پاگلوں کے تبادلے سے چند روز پہلے بشن سنگھ کا دوست فضل دین اس سے ملنے کے لیے توبہ ٹیک سنگھ سے آیا۔ وہ اس کے لیے پوٹلی بھر کر کھانا لایا۔ بشن سنگھ نے فضل دین سے پوٹلی لے کر بڑی بے نیازی کے ساتھ ایک سپاہی کو عنایت کر دی اور اس کی باتوں پہ کوئی دھیان نہ دیتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا: توبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے؟ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ کہاں ہے؟ وہیں ہے جہاں تھا۔ بشن سنگھ نے پوچھا: پاکستان میں یا ہندوستان میں؟ پاکستان میں۔ نہیں، ہندوستان میں، فضل دین بوکھلا کر بولا۔ حقیقت میں وہ چاہتا تھا کہ اس کا دوست ہندوستان چلا جائے تاکہ اس کے اہل خانہ اسے آ کر ملتے رہا کریں۔ پھر پاگلوں کے تبادلے کی تیاری مکمل ہو گئی۔ دونوں ملکوں نے ادھر ادھر آنے جانے والے پاگلوں کی فہرستیں ایک دوسرے تک پہنچا دیں اور آخرکار تبادلے کا یعنی ٹرانسفر کا دن بھی آ پہنچا۔ سخت سردی کا عالم تھا۔ لاہور کے پاگل خانے سے ہندو اور سکھ پاگل مردوں اور عورتوں کو لاریوں میں یعنی بسوں میں لاد کر انہیں پولیس کے ساتھ سرحد پر پہنچایا جا رہا تھا۔ پھر کارروائی کا آغاز ہوا اور پاگلوں کا تبادلہ شروع ہوا۔ یہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ پاگلوں کو لاریوں سے باہر نکالنا اور انہیں دوسرے ملک کے حوالے کرنا بڑا مشکل اور کٹھن کام تھا۔ پاگل باہر نہیں نکلتے تھے، جو نکلتے تھے وہ مشکل سے سنبھلتے تھے، کوئی یہاں بھاگ جاتا کوئی وہاں۔ ایسے میں کچھ پاگل گا رہے تھے، کچھ بجا رہے تھے، کچھ جھگڑ رہے تھے، کچھ ہنس رہے تھے، کچھ رو رہے تھے۔ عجیب سما تھا۔ سردی تو ایسی تھی کہ دانت سے دانت بچ رہے تھے۔ وہ ادھر ادھر گھستے پھرتے کچھ نہ سمجھنے کے باوجود بھی کچھ پاگل اچھل اچھل کر زندہ باد فلاں اور مرد آباد فلاں کے نعرے لگا رہے تھے۔ جب بشن سنگھ کی باری آئی تو اس نے رجسٹر میں نام درج کرنے والے متعلقہ افسر سے پوچھا: توبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے، پاکستان میں یا ہندوستان میں؟
تو افسر ہنستے ہوئے بولا، پاکستان میں۔ وہ یہ سن کر اچھل کر ایک طرف ہٹا اور دوڑ کر پاکستان کی سرحد میں جا گھسا۔ پاکستانی سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور دوسری طرف لے جانے لگے، مگر اس نے چلنے سے صاف انکار کر دیا اور زور زور سے روتے ہوئے چلانے لگا، میں ہندوستان نہیں جاؤں گا، میرا ٹوبہ ٹیک سنگھ تو یہاں ہے، او پردی گڑ گڑ دی NX دی بے دھیانہ، میرا ٹوبہ ٹیک سنگھ یہاں ہے۔ اسے بہت چکر دیا گیا کہ دیکھو تو ٹوبہ ٹیک سنگھ ہندوستان میں چلا گیا ہے، لیکن وہ نہ مانا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میرا ٹوبہ ٹیک سنگھ تو یہاں ہے، او پردی گڑ گڑ دی NX دی بے دھیانہ۔ جب اس سے زبردستی کی کوشش کی گئی تو وہ دونوں ملکوں کے درمیان سرحد پر ایک جگہ اس طرح اڑ گیا کہ اسے ہلانا مشکل ہو گیا۔ وہ ایک بے ضرر آدمی تھا، لہٰذا اس سے مزید زبردستی کی کوشش نہ کی گئی اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ تبادلے کا باقی کام ساتھ ساتھ ہوتا رہا۔ تبادلے کا کام لمبا چوڑا تھا، آخر اس کام میں رات ہو گئی اور پھر بشن سنگھ کے حلق سے ایک دل خراش، دل دہلا دینے والی چیخ بلند ہوئی۔ دونوں ممالک کے افسر اور سپاہی دوڑ کر اس تک پہنچے۔ برسا برس سے اپنی سوجی ہوئی ٹانگوں پر کھڑا رہنے والا اور ٹوبہ ٹیک کی مٹی سے محبت کرنے والا بشن سنگھ الٹے منہ زمین پر پڑا تھا۔ اپنے شہر کی مٹی سے محبت کرنے والے ٹوبہ ٹیک سنگھ کے بشن سنگھ نے اس شہر سے، اس ملک سے دور جانا گوارا نہ کیا اور یہ سنتے ساتھ ہی زندگی سے، اس دنیا سے ہی منہ موڑ لیا۔